نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ صدق اللہ العظیم۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے بڑے عقیدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں گے ساتھ میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات جن کے ساتھ سے آج پپریا میں بزم نوری کی 100ویں نشست منعقد ہو رہی ہے۔ یقیناً اس میں جتنے بھی کارکنان ہیں جو شریک ہوتے ہیں، جو جس طرح بھی مدد کرتا ہے، وہ سب قابل مبارکباد ہے، کیونکہ 100 ہفتے مکمل کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ تو اس موقع سے تمام ٹیم والوں کو میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے اور اس بزم کو اسی طرح دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے، کچھ کہنا ہے؟ دیکھیں، پروگرام بڑا مختصر سا ہے اور ٹائم سارے بانٹے جا چکے ہیں، تو بہت ہی مختصر وقت کے لیے میں حاضر آیا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے عنوان سن لیا، اصلاح معاشرہ، اس تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ حقیقت جانیں تو یہ جو 100 ہفتے آپ کو پیچھے دکھ رہے ہیں سبھی بزم نوری، دراصل یہ 100 پورا اصلاح معاشرہ ہی کا حصہ ہے، کیونکہ بزم نوری میں ایک چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جس میں لوگوں کی اصلاح ہو، موجودہ برائی کا خاتمہ ہو اور لوگ کچھ نہ کچھ علم سیکھ کر جائیں۔ تو یوں سمجھیے کہ 100 ہفتے ہم نے اصلاح معاشرہ پر مکمل کیے، اور اصلاح معاشرہ پر ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں، جتنی اچھی گفتگو اس جگہ کا امام کر سکتا ہے، باہر سے آیا ہوا مہمان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں کے معاشرے کی اصلاح کرانی۔ اب یہاں کا معاشرہ کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے، اس کا علاج کرنا کیسے ہے، وہ زیادہ بہتر جان سکتے ہیں، کیونکہ صبح شام آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ہم اپنے علاقے میں ہیں، اپنا معاشرہ دیکھا، وہاں کی خرابی دیکھی اور علاج فکس کیا اور لا کے یہاں دے دیا، تو یہی ہوا کہ بیماری کچھ اور ہو، دوا کچھ اور لگ جائے۔ تو مریض کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرض ٹھیک ہونے سے اچھا مریض ہی چل دیتا ہے۔ تو یہ قابل تحسین ہے، علامہ اشفاق صاحب تحسینی کو اصلاح معاشرہ کا یہ کام کر رہے ہیں، تو مجھے خاص عنوان دیا اور مجھے اشارہ بھی دیا ہے کہ اس ٹاپک کے تعلق سے آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ تو بغیر وقت گزارے بس ڈائریکٹ میں اسی پر آؤں گا۔ چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ لوگ اور درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں، اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے کی اصلاح کرنا۔ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ دراصل جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں جو آبادی بسی ہوئی ہے، اس کا جو ایک
اجتماعی شکل ہمارے سامنے آتی ہے، معاشرہ کہلاتی ہے۔ یعنی اس علاقے میں اگر 100 گھر رہتے ہیں تو ہر گھر، ایک گھر ملا دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، یہ افراد ملے، یہ معاشرہ تیار ہو گیا۔ اب اسی معاشرے کی اصلاح چاہیے، تو اب پورے معاشرے کی اصلاح ایک بار میں تو مشکل ہے۔ اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ معاشرہ بن رہا ہے ہمارے گھر سے، ہمارے گھر کے افراد سے، تو اب اگر ہم یہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر کی اور اپنے گھر کے فرد کی اصلاح کر لیں، ہر بندہ ذمہ داری لے لیں، آٹومیٹک معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور حضرت جہاں تک میں محسوس کر رہا ہوں، ہر بندہ معاشرے کا چاہتا ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کوئی بے نمازی رہے، وہ کہے گا نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کوئی یہ والا گناہ کرے، بولے نہیں، اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا گناہ، بولے نہیں۔ ہر بندہ اصلاح چاہتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نہ ہو، اس کی ہو، یہ سدھر جائے۔ بولے حضرت آج میں نے دیکھا کہ وہ فلاں جگہ ایسا بول رہا تھا، اس کی اصلاح ہو جائے۔ حضرت میں نے دیکھا کہ وہ ایسا کر رہا تھا، اس کی اصلاح ہو جائے۔ وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ اپوزٹ ہو گیا، اگر بندہ یہ سوچ لے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ عزم و شرع درست ہے یا نہیں، سمجھ لے اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس نے اپنی اصلاح کی، معاشرے کی اصلاح کر لی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے جو دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے کہ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، میں اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھے سمجھائے۔ تو مجھے آپ سمجھائیں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں، آپ اس کو سمجھائیے نا، وہ سدھر نہیں رہا، وہ نماز میں آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو حیثیت ہے وہ ایک ڈاکٹر کی ہے۔ اب اس میں بہت سے سرجن بھی ہیں، بہت سے نارمل ڈاکٹر بھی ہیں، تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے سرجری کی تو وہ بھی کرنا پڑتی ہے، کبھی ہلکی پھلکی دوا سے بھی کام چلا لیتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ کا پورا ہاتھ خراب نہ ہو تو اتنا سا کاٹ کے صحیح کر دیتا ہے، باقی پورا ہاتھ تاکہ کام میں آ جائے۔ تو بس اسی کے پیش نظر معاشرے میں سے ٹکڑا دیا ہے مجھے کہ اس ٹکڑے پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ معاشرہ بنتا ہے گھر کے افراد سے۔ گھر کے افراد کیسے بن جاتے ہیں؟ میاں بیوی، بچے، ماں باپ، اتنے ہی لوگ تو رہتے ہیں، اور اب تو اور کم ہو گئے ہیں۔ پہلے تو میاں بیوی، ماں باپ، دادا دادی، چاچا چاچی سب رہتے تھے، اب میاں بیوی، بال بچے، اتنا بہت ہوتا ہے۔ اور ماڈرن دور میں چلے جائیں گے تو ماں باپ رہتے ہیں، بچے کہیں اور رہتے ہیں، تو پھر اور مشکل۔ خیر، تو معاشرہ بنا ہے میاں بیوی، بچے ہیں گھر میں، ان سے ایک گھر تیار ہوا، دوسرے گھر میں یہی گھر تیار ہوا، معاشرہ تیار ہو گیا۔ یعنی اگر ہم انہی کی اصلاح کر دیں معاملہ درست ہو جائے گا۔ میاں بیوی بنیں گے کیسے؟ میاں بیوی بنیں گے، شریعت کہتی ہے جب تک آپ نکاح نہ کر لیں میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ لاکھ اچھے تعلقات بنا لیں، لاکھ اس کا خیال رکھ لیں، اس کو ایک سے ایک ڈریس دے دیں، وہ آپ کا خیال رکھ لے، آپ کے لیے ٹفن میں کھانا ناشتہ سب لے کر آئے، آپ کو شریعت یا عوام بھی، معاشرہ بھی میاں بیوی نہیں کہے گا۔ میاں بیوی کہیں گے کب؟ آپ نے کہا قبول ہے، اس نے کہا ہاں قبول ہے، ہو گئے میاں بیوی۔ تو نکاح ایک مقدس رشتہ ہے جس کی ڈور سے بنتے ہیں میاں بیوی، اور یہ نکاح آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دو گواہوں کو بٹھا کر کہہ دینا قبول ہے بس ہو گیا نکاح؟ یہ وہ مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے جس رشتے کی بنیاد دنیاوی نہیں ہے۔ یہ نکاح وہ مقدس رشتہ ہے، دنیا میں جتنے رشتے پائے جاتے ہیں وہ سب اس دنیا کے بنے ہوئے رشتے ہیں، واحد نکاح ایک رشتہ ہے جو رب تعالیٰ نے جنت میں منعقد فرمایا۔ یعنی ایک جنتی رشتے کا نام نکاح ہے بھائی۔ تو آپ اس کو اتنا آسان سمجھ لے رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، کبھی بھی نکاح کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں بہت تھے، حضرت آدم بھی تھے، فرشتے بھی تھے، حور بھی تھے،
لیکن حضرت آدم کا نکاح ہوا کس سے؟ انہی سے تیار کیے خاتون سے. تو نکاح ہوگا اسی کے جنس سے، اور نکاح ہوگا اس سے جو رب کو مانتا ہو. حضرت آدم بھی رب کو مانتے تھے اور ان کے ساتھ جو تھی وہ بھی رب کو مانتی تھی، اس لیے دونوں کا نکاح ہوا. تو آپ اس نکاح کی تقدس کو غور سے سمجھیں کہ اگر عام رشتہ ہوتا تو عام رشتوں کی طرح یہ بھی زمین پر وجود میں آتا. یہ وہ مقدس و پاکیزہ رشتہ تھا جس کے تقدس کا احترام ہمیں بتایا گیا، اس لیے جنت میں منعقد ہوا، اور پھر اس جنتی رشتے سے پھر ہم یہاں آئے اور پھر یہ آبادی ہوئی ہے. تو اب جب اتنا پاکیزہ و مقدس رشتہ ہے تو اس میں خیال رکھنا ہے. نکاح کرتے وقت خیال رکھنا ہے کس سے کر رہے ہیں، کیونکہ نکاح یہ جو میرے اس ہاتھ پہ بیٹھے ہیں اس میں اکثر مجھے لگ رہا ہے ان کا نکاح ہو چکا ہے اکثر، اور اس میں بھی 1/3 کا نکاح ہوا ہے، باقی پیچھے کے ابھی باقی شاید ایسا. اب دیکھیں نکاح کا جو مقصد ہے صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے. جو جوان بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہو کہ نفسانی خواہشات آرام سے حلال طریقے سے پوری ہوگی، مزے آئیں گے. جو ادھر پوچھے ہیں بیٹھے ہیں پوچھ لیں آپ کب تک یہ تعلقات اور کب تک یہ چیزیں، بلکہ یہ معاملہ بہت آگے بڑھتا ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس کا انتظام کرنا، رشتے میں باہم ایک دوسرے کا مزاج برقرار رکھنا، اور معاشرے میں اچھی پکڑ رکھنا، بچوں کی اچھی تربیت رکھنا، اور آخری تک ساتھ نبھانا، سکھ دکھ میں کھڑے رہنا، یہ سب میاں بیوی کے رشتے میں شامل ہوتا ہے. تو سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ جو آپ کے ساتھ آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا. جو آپ کے معاشرے کا ہوگا وہ آپ کے ساتھ سکھ دکھ میں کھڑا ہوگا. جو صرف آپ کی خواہش کو، جو صرف آپ کی جوانی کو، جو آپ کی خوبصورتی کو، جو آپ کے جوانی کو دیکھ کر آپ کی طرف مائل ہوگا، تو یوں سمجھے جس طرح بھورا پھول چوس کر بھاگ جاتا ہے اس طرح وہ آپ کو دھوکہ دے چلا جائے گا. تو کبھی بھی اس نکاح جیسے مقدس رشتے کو اتنی جلد بازی میں یا ہڑبڑی میں یا گھر والوں کی اجازت کے بغیر کبھی قدم نہ اٹھے. یہ 1-2 دن کا رشتہ نہیں ہے، یہ تو جب ہو گیا تو ہو گیا. تو اس لیے اس کو 1-2 دن کا رشتہ نہ بنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح ہوتا ہے وہ خاتون سے 4 وجہ سے کیا جاتا ہے: لحسنها ومالها وجمالها ودینها، کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کچھ خاندانی منصب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے. آقا نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کو آپ ترجیح دو. اس لیے کہ دین اگر ہوگا تو اس کے اندر آپ کا بھی درد ہوگا، ہونے والے بچوں کا بھی درد ہوگا، اور اس کی فکر ہوگی کہ مجھے کل بروز حشر جواب بھی دینا ہے. تو کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ جب ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم دین ترجیح دے رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. جاتے ہیں سب سے پہلے بھائی لڑکی دیکھنے گئے ہیں تو سب سے پہلا خوبصورت ہے یا نہیں ہے، ناک نقشہ کیسا ہے. دوسرے پہ بات آ جاتی ہے تو بھائی گھر ور کا کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تیسرے نمبر پر بھائی دنیاوی پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، کیونکہ آج کے دور میں اسکول میں ماں باپ کا ہی پڑھا ہونا چاہیے. بہت آخری مرحلے میں بھائی نماز وغیرہ ٹھیک ہے چلو، تو اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، تو پھر نتیجہ ویسے ہی آتا ہے. تو دین کو ترجیح دیں. جب آپ کے گھر میں دین آئے گا تو یوں سمجھے آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی. جب دین آئے گا تو آپ کے گھر میں رسپیکٹ اور عزت آئے گی. جب دین آئے گا تو یوں سمجھے گھر میں خیر و برکت، الفت و محبت، مودت، اتفاق و اتحاد سب آئے گا. اور صرف حسن و جمال اگر لیں گے تو حسن و جمال ہے کتنے دن کا؟ حسن سیرت لیں، خوبصورتی تو بدل جائے گی. ممکن ہے کہ سیرت اچھی ہو تو صورت آٹومیٹک اچھی لگنے لگ جائے گی، لیکن صرف صورت اچھی ہے تو جمعہ 4 دن بولتے والا کہ الٹے 8 دن ہے، تو جمعہ 8 دن بمعنی بہت جلدی رشتے ختم ہو جائیں گے.
تو اس لیے گزارش کروں گا جو نکاح کی بنیاد رکھیں وہ دین پر رکھیں، دین کو ترجیح دیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ کیونکہ اب دیکھیں جو ماڈرن معاشرہ آ رہا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ بندے جو بچے ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنے سمجھدار ہیں، اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتے ہیں، اور اچھا برا خود سمجھنے کے چکر میں کبھی کبھی ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ پھر ماں باپ سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتے۔ جو باپ پورے معاشرے میں سینہ چوڑا کر کے چلتا تھا، آج اسی باپ کو مسجد میں آنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کس کو کیا جواب دوں۔ آپ کے ماڈرن نے آپ کو کہاں تک لا دیا؟ آپ یقیناً سمجھدار ہو گئے، سوجھ بوجھ والے ہو گئے، لیکن ابھی اتنی سمجھ نہیں ہوئی جتنی آپ کے والدین کو ہو گئی۔ تو اس لیے والدین کے کردار کو، والدین کے انتخاب کو ترجیح دیں۔ کبھی بھی خدا را نکاح جیسے مقدس رشتے میں جلد بازی اور اپنا فیصلہ لاگو نہ کریں، تبھی جا کر آپ کا رشتہ کامیاب ہوگا، ورنہ آپ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم کا واقعہ بہت مشہور، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک سیب انہوں نے وہ کھا لیا تھا تو اس کی بھرپائی میں کہاں تک وہ اس کنارے کہاں تک پہنچے تھے، ان کے نانا جان تک پہنچے تھے، اور انہوں نے جب کہا تھا کہ یہ میں نے ایک سیب غلطی سے کھا لیا، مجھے معاف کر دو، تو جب ان کے نانا جان نے دیکھا وہ سمجھ گئے جب ایک بندہ ایک سیب ناحق کھانے کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کر کر آ سکتا ہے تو اس سے اچھا انتخاب میرے بیٹے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ دین کو ترجیح دی، اور جب دین کو ترجیح دی نتیجے میں غوث اعظم آئے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ غوث اعظم جیسا کردار کم از کم غلام غوث اعظم تو پیدا ہو، تو پیدا ہوگا اس وقت جب آپ دین کو ترجیح دیں گے رشتوں کے انتخاب میں۔ تو دیکھیں ان کے نانا نے دین کو ترجیح دی۔ اچھا حضور غوث اعظم کے والد نے کیا کیا؟ جب نکاح قبول کرنا تھا بتا دیا کہ بھائی یہ جو میری بیٹی ہے ہاتھ سے لنگڑی، ہاتھ سے لولی، پیر سے لنگڑی ہے، دیکھتی نہیں، سنتی نہیں، اس کے باوجود ترجیح دیتی۔ آپ ایک بات بتائیں، جب بندہ جوان ہوتا ہے تو اس کو اپنے شریک حیات کو لے کر دل میں کیسی کیسی امنگیں ہوتی ہیں کہ میری شریک حیات ایسی ہوگی، ویسی ہوگی، اس طرح سے ہوگی۔ ان کے بھی جذبات ہوں گے، مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے، نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں انہوں نے ترجیح کس بات پہ دے دی کہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی باقی ہے، تو مجھے وہاں اپنے رب کو جواب دینا، اس لیے انہوں نے ویسی لڑکی سے راجداری کو راضی ہو گئے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے یہ نہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جو آخرت میں وبال کا ذریعہ بنے گا تو سوچیں یہ زندگی 4 دن کی ہے، کٹ جائے گی، آخرت کا جو عذاب ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو اس لیے خدا را بات ذمہ میں نکل کے آ گئی ہے کہ یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کے والدین بھی بیٹھے ہیں، اور جس طرح سے تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سوشل میڈیا آ رہا ہے اور ہم اپنے گھر والوں سے دور ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ یہ میرے ٹاپک میں نہیں ہے لیکن میں زبردستی گزار دوں۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی، حضور غوث اعظم کے والد نے کتنی بڑی قربانی دی، بہت بڑی قربانی ہے یہ کہ اپنی پوری زندگی وہ تیار ہو گئے، کس کے لیے؟ ایک اندھی لولی بہری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ قربان کر دیا، وہ اس لیے کہ تاکہ میری آخرت برقرار ہے، زندگی تو گزر جائے گی جس طرح کی۔ ایک بڑی قربانی انہوں نے دے دی، نتیجے میں غوث اعظم ہوئے ہیں۔ تو باپ ایسی بڑی بڑی قربانی دیتا ہے لیکن بچے اس کا احساس نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جتنے بھی صاحب اولاد جو بیٹھے جن کے والدین زندہ ہیں، آج آپ اپنے والد کی قدر کر لیں۔ والدہ کی عظمت پر بہت سنا ہوگا لیکن والد بھی کم نہیں ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ بھی ہے۔ والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، جب تک والد ناراض ہے رب راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اور والد کی قربانی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ والد کو پوری زندگی اپنی لگا دیتا ہے، کس لیے؟ کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔
میرا بچہ کامیاب ہو جائے. شادی ہونے کے بعد جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کی اپنی فکر ختم ہو جاتی ہے. شادی ہونے سے پہلے اس کا اسٹیٹس آپ دیکھ لیں، ہمیشہ بہترین پرفیکٹ لباس میں، تیل کنگھی جوتا موجہ سب. شادی ہونے کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو مارکیٹ میں جاتا ہے تو اپنے لیے لینے کے بجائے یار اپنے بچے کے لیے لے لیتا ہوں، کتنا اچھا رہے گا. اپنا جوتا خراب ہے لیکن اپنے بچے کے لیے لے لو، کتنا اچھا رہے گا. کبھی کبھی تو یہی پاپ اسی بچے کا فیوچر بنانے کے لیے نہ اپنا شہر نہ اپنا ملک بلکہ ودیش چلے جاتا ہے اور زندگی وہیں کھپا دیتا ہے کہ بچہ کامیاب ہو جائے. نتیجہ بچہ کیا دے رہا ہے؟ آج کا ماحول یہ ہے بچے کا کہ اپنے باپ سے بات کیے ہوئے اس کو ہفتے گزر جا رہے ہیں، ہفتے گزر جا رہے ہیں اپنے باپ سے بات کیے ہوئے. قیامت کی نشانی میں سے کہ بچہ اپنے دوستوں سے قریب اور والد سے دور ہوگا. اور کیسے گزر جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید یہاں وہ ایسا نہ ہو، ہم اپنے یہاں کا آپ کو بتا رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ والد رات کو عشاء کے کھانے کے بعد سو جاتا ہے اور حضور والا باہر 11-12 بجے دوستوں کے ساتھ گپ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو والد سو چکا ہوتا ہے. اور صبح والدین ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کندھوں پہ تو گھر کی ذمہ داری ہے نا، وہ تو نہیں سو سکتے. صبح اٹھتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، حضور والا پھر سو رہے ہوتے ہیں. تو نہ صبح ملاقات ہوتی ہے نہ شام کو ملاقات ہوتی ہے. تو پھر والد کا درد کیسے پتہ لگے؟ کبھی بیٹھے تو اس کے پاس، کبھی سنے تو اس کو کہ کس درد اور کس کٹھنائی سے گزر کے تمہارے لیے انتظام کر رہا ہے. کبھی اس کا درد تو جان کے دیکھیں. ماں کے پاس تو بہت بیٹھتے ہیں لیکن باپ کے پاس بیٹھنے والے ایسے بچے نہیں ہیں. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا کبھی آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بولتے ہیں کہ والد صاحب آئیے بیٹھیں آج چائے پیتے ہیں ساتھ میں، بتائیں تو آج کیسا چل رہا ہے؟ کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کمانے میں تو بتائیں. آپ کو معلوم ہے جب والد بچے کی شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے یار میرا گھر بہو لانے لائق ہے یا نہیں ہے، میری تو زندگی کٹ گئی. تو اب وہ انتظام کرتا ہے گھر میں چھت نہیں ہے تو چھت ڈلوا دے. پوری زندگی جھوپڑے میں کٹ چکی ہے اس کی، لیکن بچے کا انتظام ہے تو چھت ڈلوانے کا انتظام کرتا ہے، وہ والد ہوتا ہے. گھر میں یار اپنی تو کٹ گئی، اس کے گھر میں کولر لگوا دینا ہے اب ہم کو، یہ باپ ہوتا ہے. اس کے ہر چیز قربان ہو جاتی ہے. لیکن توجہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھیں اس کو سنیں. کبھی آپ بیٹھ کے دیکھیں گے وہ سکون ہوگا تو آپ خود محسوس کریں گے واہ آج کا سکون ملا ہے. تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں والد. اور یاد رکھیں ابھی احساس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کل جب آپ والد بنیں گے نا آپ کو احساس ہوگا، 100% احساس ہوگا آپ کو. تو اس لیے جن دوستوں کے ساتھ آپ اپنی رات گزار دیتے ہیں، میں نہیں کہتا دوستوں کو چھوڑ دیں، لیکن یاد رکھیں باپ وہ سہارا ہے جو ایک بار وہ سہارا ہٹ گیا تو جن دوستوں کے ساتھ تم سہارا لگائے رکھو یہ پتے ہوا دیتے نظر آئیں گے، کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. صرف باپ وہ ہے جو تن من دھن جان سب قربان کر کے تم کو کامیاب کر سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے اصلاح معاشرہ کے اس مجلس سے میں گزارش کروں گا آج اپنے باپ کے ہو جائیں. یقین جانے آقا نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، دعوت المسافر، دعوت المظلوم و دعوت الوالد لولدہ، کہ والد کی دعا بچے کے حق میں نہیں رد کی جاتی ہے. آپ اپنے باپ کے قدم سے لگ جائیں اس کے دل سے آہ نکلے گی، تم قدم پہ ہوگے تمہارا مقدر جمع قدم نظر آئے گا اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. آج آپ چاہ رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے باپ کے ہو جائیں، ایک بار ہو جائیں، پھر دیکھیں آپ باپ ہوتا ہے. باپ دراصل ہر چیز کا باپ ہوتا ہے. جب باپ نہیں ہوتا ہے گھر میں تب احساس ہوگا. آج جن کے والد نہیں ہیں ایک بار سوچ کے دیکھیں جب والد تھے تو میرے گھر میں کیا کیا انتظام تھے. آج میں ہوں تو وہ انتظام کر پا رہا ہوں کہ نہیں. اگر آپ کما رہے ہیں تو گزارش کروں گا جس طرح آپ کا باپ احساس کرتا تھا ہر ٹھنڈی میں نئے موزے آپ کو ہونا چاہیے، ہر ٹھنڈی میں گرمی میں نیا ڈریس آپ کو ہونا چاہیے، تو اپنے باپ کے لیے بھی ہر ٹھنڈی میں ایک جوڑا انتظام کریں. یقین جانے آپ اس کو پیسہ آپ تو چاہتے ہی نہیں، اب اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ کا ساتھ، آپ کی توجہ، آپ کا خیال مانگتا ہے بس، اور کچھ نہیں. گفتگو بہت دور چلی گئی. تو میں نے جو کہا تھا بیچ میں والد آ گیا تھا، اس میں معاشرے کا بہت بڑا حصہ والد ہے اور بچہ بھی ہے. اور آگے بڑھ جائیں جو نکاح کی بنیاد جس پر رکھنی تھی وہ مقدس رشتہ نکاح تھا. قرآن مقدس میں اچھا ایک بات، قرآن سے سچی کوئی کتاب ہے؟
نبی سے زیادہ سچا کوئی ہے نہیں ہے۔ قرآن کا ارشاد سن لیں، آقا قرآن مقدس ارشاد ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ غلام بندہ مشرک سے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد ہوا وہیں نیچے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ غلام باندی اگر باندی ہو تو وہ مشرک جوان سے بہتر ہے، مشرکہ سے بہتر ہے۔ تو نکاح کی جو بنیاد رکھیں تو ایمان پر رکھیں، والدین کا ادب و احترام میں رکھیں۔ آپ اپنے فیصلے میں جو 4 دن کی دوستیاں ہو رہی ہیں، جو لو افیئرس ہو رہے ہیں سیریس کو دیکھ کر، خدا را اس افیئرس میں نہ جائیں۔ اگر افیئرس میں آپ کا نکاح ہو، یقین جانے وہ آپ کے جسم کا بھوکا ہے، وہ صرف خواہشات نفس کا بھوکا ہے، اور اس وقت اور زیادہ خواہش نفس کا بھوکا ہے جب آپ کے دین کا نہیں ہے، وہ غیر دین کا ہے۔ تو اس وقت آپ کو ڈوب مر جانا چاہیے کہ آپ کے اس کام سے آپ اگر غیر دین کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں یا بھاگ رہی ہیں تو یقین جانے آپ دنیا بھی خراب کر رہی ہیں، آخرت بھی خراب کر رہی ہیں۔ دنیا اس لیے خراب کہ آپ کی جو لذت ختم ہو جائے گی، حسن ختم ہو جائے گا، پوچھے گا بھی نہیں، اور وہ تو اپنے معاشرے میں اس کی پھر ہو جائے گی، آپ کہاں جائیں گی؟ آپ تو کہیں منہ نہیں دکھا سکتی۔ اور دنیا اس لیے بھی خراب ہوگی کہ آپ کے اس عمل سے جو باپ کا چوڑا سینہ اور اٹھا سر جو جھکتا ہے تو پھر قبر تک اس کو لے کے چلا جاتا ہے، تو اس کے دل سے جو آہ نکلے گی آپ کو کامیاب کبھی نہیں کر سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، مومن غلام ہے تو مشرک مالدار سے بہتر ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کر بس میں اینڈنگ پہ آؤں گا کیونکہ مختصر سا وقت اور ٹائم بھی تقریباً ہو رہا ہے۔ صحابی رسول حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ، اور تفسیر نبوی میں ابو لگا ہوا ہے، ابو مرثد، خیر خزائن العرفان وغیرہ میں مرثد ہی لکھا ہوا ہے، غنوی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دور جاہلیت میں ان کو بھی ایک کافرہ خاتون سے محبت ہو گئی تھی، لیکن جب دامن رسالت سے وابستہ ہو گئے تو جب وابستہ ہوئے، جب ہجرت کر کے یہاں آئے، آقا نے ان سے کہا، بڑے بہادر تھے، آقا نے ان سے کہا کہ آپ کسی تدبیر سے جائیں، مکہ سے کچھ مسلمان لے آئیں۔ تو اب وہ وہاں سے مکہ گئے، جب وہ مکہ گئے تو ان کی جو معشوقہ تھی اس کو خبر ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں، تو وہ بھی آئی، ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے دیرینہ خواہش بہت دن سے تھی جگی، وصال کی خواہش مند ہوئی۔ آپ نے انکار کر دیا کہ میں جس دین کو قبول کر چکا ہوں وہ ہرگز زنا کی اجازت نہیں دیتی۔ تو لیکن وہ سچی عاشقہ تھی، اس نے کہا نکاح کر لیجیے، تو کہا جس کے غلامی میں آ چکا ہوں بغیر اس کی اجازت کے یہ بھی نہیں کر سکتا میں۔ آپ وہاں کام کیا اپنا جو بھی جسمیت تھا، پھر جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، آقا کو پورا معاملہ بتا دیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ غلام بندہ جو ہے وہ مشرکہ سے بہتر ہے، مشرک سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابہ رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ایک باندی تھی، ایک دن انہوں نے کسی وجہ سے اس کو مار دیا، پٹائی کر دی اس کی، بارگاہ رسالت میں حاضر عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے اپنی باندی کو مار دیا۔ آقا نے کیا پوچھا؟ اس کی ایمان کی کیفیت بتاؤ۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ اللہ کی توحید بیان کرتی ہے، آپ پر ایمان لاتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ تو آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے آزاد کر کر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ تو انہوں نے اس کو آزاد کیا، پھر اس سے نکاح کیا۔ لوگوں نے طعنہ دیا کہ آپ ایک باندی سے نکاح کر رہے ہیں، اس زمانے میں باندی سے نکاح مایوس ہو جاتا، باندی سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو یاد والا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرک، کے باندی مومنہ باندی ہے تو مشرکہ سے بہتر ہے وہ۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی غیر دین کا آپ کا ہے، کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی حسین و جمیل ہو، سب کچھ قربان کرنے
لیے جو تیار ہو، لیکن اگر اس کے دل میں عشق رسول اور رب تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہے، مومن و مسلمان نہیں ہے، تو کچھ بھی ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی اگر خاتون ہے، اگر وہ ایمان والی نہیں ہے تو کتنی بھی اچھی ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ رب کا قرآن کا فرمان سنیں، اولئک یدعون الی النار، یہ سب تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ آگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یہ 4 دن کی زندگی جو عیش میں گزر جائے گی، اور پھر یاد رکھیں آخرت کا جو عذاب ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہی عذاب آپ کو ہوگا، گرم گرم، آج ٹھنڈی چل رہی ہے، صبح نہاتے ہیں تو پانی جب گرم ہلکا سا ڈالتے ہیں تو تھوڑا گرم ہوتا ہے نا، تو پھر ہم پانی ملاتے ہیں، لیکن دوزخیوں کو جو عذاب ہوگا وہ گرم کھولتا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ تو کیا آپ اس بات سے راضی ہیں، مرد ہو یا عورت، جو اپنے غیر مذہب میں جا کر بھاگ کر نکاح کرتی ہیں، آپ اپنے سر پر گرم کھولتا پانی برداشت کر سکتی ہیں؟ وہ صرف ایک دن کا نہیں ہے، جب تک رب چاہے گا، جب تک وہ عذاب کا سلسلہ چلے گا۔ تو کیا برداشت کر سکتی ہیں؟ برداشت کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں برداشت کر سکتے تو خدا را کیوں ایسا قدم تو اٹھا رہے ہیں؟ صبر کریں، رب تعالیٰ آپ کے لیے اچھا انتظام کرے گا، اچھے رشتے کا انتظام کرے گا۔ اور جب رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو سارے جوڑے بنا کے رکھے، آپ اپنے والدین کا فرما بردار اطاعت گزار رہیں تو انشاءاللہ اچھے سے اچھے رشتے کا انتظام ہوگا۔ لیکن خدا را کبھی بھاگ کر اور غیر مذہب کے ساتھ بھاگ کر نہ آپ اپنے آپ کو آگ پہ پیش کریں، نہ والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں، نہ قوم کو آپ اپنے بدنام کریں۔ آپ کی قوم بدنام ہوگی، اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے، اور اللہ اس کے رسول ناراض ہو گئے تو پھر یہ دنیا کسی کام کی نہیں۔ زندگی بنا لیں کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ مولا تعالیٰ بیان کرنے میں جو بھی خطائیں ہوئی اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔